خواب ہمارے تاج محل تھے، خواب ہمارے تاج محل تھے، تعبیریں ہیں موہنجو داڑو۔ جی ہاں خواتین و حضرات، اس عظیم شعر کے خالق ہیں محترم طاہر ناشی صاحب۔ وہ شعرا فاق اشعار جو انہوں نے اس وقت سنائے وہ یہ تھے: میں نے تجھ کو عروج بخشا ہے، میں نے تجھ کو عروج بخشا ہے، زندگی احترام کر میرا۔ اس شعر پر انہیں بہت داد ملی۔ ایک شعر انہوں نے بڑا مشہور سی: جس جگہ میری محبت کا سفینہ ڈوبا، اب وہاں ریت کے طوفان اٹھا کرتے ہیں۔ کیا بات! ہمیشہ سے کھلتا آیا ہے اختلاف رائے کا پرچم، یہ سرمایہ ضرورت سے سوا ہی ہے میرے گھر میں، اور یہ لنکا ہے یہاں راونوں کا راج ہے طاہر۔ یہ لنکا ہے یہاں تو راونوں کا راج ہے طاہر، برائے نام میری سربراہی ہے میرے گھر میں۔ محترم طاہر ناشی صاحب کی شخصیت میں ایک عجیب قسم کی فقیری تھی۔ اگر ان کو کوٹرا دا کشن کا ساغر صدیقی کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ بہت بڑا، بہت دل کے مندر میں جو اسنام رہا کرتے ہیں، واہ 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 واہ، مجھ کو سکرات کے عہدے پہ کریں گے فائز، بہت خوب، بہت زہر کا جام جو ہنس ہنس کے عطا کرتے ہیں، واہ واہ۔ جھیل سی آنکھیں بدن شیشے کا دل پتھر کا، ایسے ہی شاہکار پہ ہم جان فدا کرتے آئے ہائے مقرر جہاں ہمارے تاج محل تھے، خواب ہمارے تاج محل تھے، تعبیریں ہیں موہنجو داڑو۔ جی ہاں خواتین و حضرات، اس عظیم شعر کے خالق ہیں محترم طاہر ناشی صاحب، جن کا تعلق کوٹ رادھا کشن قصور کے ساتھ تھا۔ محترم طاہر ناشی صاحب کی شخصیت میں ایک عجیب قسم کی فقیری تھی۔ اگر ان کو کوٹ رادھا کشن کا ساغر صدیقی کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ٹاؤن ہال کوٹ رادھا کشن میں ایک مشاعرے کی وہ صدارت کر رہے تھے تو انہوں نے اپنا ایک شعرا فاق کلام سنایا اور پورا ہال تالیوں سے گونج گیا۔ تالیوں سے ہال گونجنے سے کچھ دیر پہلے کوئی 2-3 منٹ کا سکتہ طاری رہا، اور اس کے بعد جب اچانک ہال تالیوں سے گونجا تو طاہر ناشی کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک تھی۔ وہ شعرا فاق اشعار جو انہوں نے اس وقت سنائے وہ یہ تھے: میں نے تجھ کو عروج بخشا ہے، میں نے تجھ کو عروج بخشا ہے، زندگی احترام کر میرا۔ اس شعر پر انہیں بہت داد ملی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک غزل سنائی جو آج بھی کوٹ رادھا کشن کے ادبی حلقوں میں زبان زد عام ہے۔ اس غزل کے اشعار کچھ اس طرح سے تھے: شکوہ کرتے ہیں کسی سے نہ گلا کرتے ہیں، اپنی ہی آگ میں چپ چاپ جلا کرتے ہیں، میری سوچوں کا بھی نیلام نہ ہو جائے کہیں، زر کے بازار میں مفلس ہی بکا کرتے ہیں، اور شب بھر غم کی تمازت میں سلگنے والے، شب بھر غم کی تمازت میں سلگنے والے، صبح کو چاند کی مانند بجھا کرتے ہیں۔ کوٹ رادھا کشن دی ادبی محفلاں دے تسی جان رہے ہو تے طاہر ناشی دے حوالے نال تہاڈے نال اج گفتگو کرنی اسی، اون دے بارے کچھ دسو، انہاں دی شخصیت دے بارے۔ ناشی صاحب نال میری ملاقات تقریباً کوئی 1991-92 تے ہوئی ہے۔ میرے کو آتے رہنے، میرے کو بیٹھتے رہنے، بڑے اچھے شعر سناتے رہنے، جہاں بھی موضوع دینا انہوں نے فوری طور پہ انہوں نے شعر جپ دینا۔ ایک شعر انہوں نے بڑا مشہور سی: جس جگہ میری محبت کا سفینہ ڈوبا، اب وہاں ریت کے طوفان اٹھا کرتے ہیں۔ بہت کچھ سیکھا وہ میرے استاد نے، شعر بھی کہنا انہوں کو سیکھا، شعر پڑھنا بھی انہوں نے سیکھا، تے اس واسطے جناب انہوں کی شخصیت بہت بڑی شخصیت تھی اور درویش انسان سن۔ اگر کھانا کھا لیا تو کھا لیا، نہیں کھاتا کوئی پرواہ نہیں، چاہے پیتی تو پیتی ہے، نہیں پیتی تو کوئی پرواہ نہیں، اپنے حال دے وچ مست جا رہے نے۔ کوئی بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ ایڈے بڑے شاعر نے۔ جناب چنگی تو کہنے لگے کہ میں کبھی کھڑکی میں آیا، کبھی چھت پہ بلائے مجھے، کرے وہ اشارے گھڑی گھڑی۔ پاکستانی ایک پرانی فلم سی، وہ گیت سی، وہ کہتا کہ یہ میرے کو شاعر لکھا کے لگیا
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਲੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼। ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਹਾ سی کہ انہوں نے کہا کڑوی ہے میری بات، بڑا خطرناک شعر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کڑوی ہے میری بات کس واسطے سچ ہے، کرتے ہیں تو کرتے رہے انگشت نمائی، واہ واہ واہ، مجبور جو عصمت کے لٹانے پہ ہوئی ہے، اللہ سے تو بہتر ہے طائف کی کمائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیوں کچھ نہ کچھ تمہیں وہ فائدہ دے رہی ہے اور کچھ حاصل کر رہی ہے، لیکن ہمارے دوسرا طبقہ ہے وہ کچھ لے ہی رہا ہے دے کچھ نہیں رہا۔ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, لیکن انہوں نے ان دیتے تب آزمائی کر دیتی۔ وہ کیڑی سی غزل جی؟ جام و مینا میں نشہ قید کیا کرتے ہیں، آئے ہائے بہت بڑا شعر۔ غسل پگھلے ہوئے شولوں کو آئے ہائے ہائے، غسل پگھلے ہوئے شولوں کو دیا کرتے ہیں، رنگ اور روپ ہے کہ ان کے چہرے پہ یا رب، رنگ اور روپ ہے کہ ان کے چہرے پہ یا رب، خون مفلس کا دن رات پیا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، میرے پندار کی ایک ضرب سے ہو جائیں گے چور، بہت بڑا، بہت دل کے مندر میں جو اسنام رہا کرتے ہیں، واہ واہ واہ، مجھ کو سکرات کے عہدے پہ کریں گے فائز، بہت خوب، زہر کا جام جو ہنس ہنس کے عطا کرتے ہیں، جھیل سی آنکھیں بدن شیشے کا دل پتھر کا، ایسے ہی شاہکار پہ ہم جان فدا کرتے ہیں۔ آئے ہائے مقرر جناب دوبارہ، جھیل سی آنکھیں بدن شیشے کا دل پتھر کا، ایسے ہی شاہکار پہ ہم جان فدا کرتے۔ کیا بات ہے، بہت بڑا۔ چمکتے ہوئے سورج کو غروب ہونا تھا اور 26 مارچ 2010 کو یہ سورج غروب ہو گیا اور کوٹرا دا کشن کی ادبی فضا ہمیشہ کے لیے سوگوار کر گئی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اپنے میزبان خرم شوکت کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔